پاکستان میں بجلی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی، اور اس کے مین ریزن جو ہے آئی پی پیز ہے. آئی پی پیز کی وجہ سے ہماری بجلی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی. بدقسمتی یہ ہے جن نے یہ ایگریمنٹ کی ہے اس نے اس بات پہ کبھی نہیں سوچا کہ 24,000 میگا واٹ ہمارا سسٹم اٹھا سکتا ہے اور 48,000 میگا واٹ ہمارا ٹوٹل پیداوار ہے. تو یہ 24,000 میگا واٹ مزید پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی، اور 30,000 میگا واٹ ہم صرف آئی پی پیز کے مد میں بجلی پیدا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کیپیسٹی پیمنٹ کے مد میں ہم 2,300 ارب روپے صرف 60 بندوں کو دے رہے ہیں. ایک طرف 60 بندے ہیں، دوسری طرف 25 کروڑ پاکستانی عوام ہے. 25 کروڑ عوام کو اگر ہم فری بجلی دینا چاہے تو 2,300 ارب پہ پورے پاکستان کو ہم فری بجلی دے سکتے ہیں، لیکن 25 کروڑ عوام کی فکر نہیں ہے، صرف اس 60 بندوں کی فکر ہے جس کے کسی کا بیٹا ہے، کسی کا فرنٹ مین ہے، کسی کا حصہ دار ہے، کسی کا اس میں شیئر ہے. اس وجہ سے آج یہ پاکستان کے یہ حالات ہے کہ یہاں سے انڈسٹری مائگریٹ ہو رہی ہے دوسرے ملکوں میں. دوسری بات یہ ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ خیبر پختونخوا جو اس ملک کو 6 روپے یونٹ سے بھی کم ریٹ پہ بجلی دیتا ہے، تقریباً 7,211 میگا واٹ ہائیڈل بجلی جو پانی سے پیدا ہوتا ہے، جو سب سے سستی بجلی ہے، ماحول دوست بجلی ہے، وہ بھی وہی صوبہ آج اندھیرے میں ہے. یہ ایک قسم کے ایک صوبے کے ساتھ تعصب کا رویہ کیا جا رہا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پیسکو جو 91% اس کی ریکوری ریشو ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے. کیا ہے پہ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. میرے اپنے حلقے میں 18، 20 گھنٹے اور 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ عام ہے، اور کئی فیڈر تو 3 سال سے بند ہے، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. ہم ہر وقت اسمبلی کے فلور پہ آواز اٹھاتے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی میں ڈسکشن کرتے ہیں، منسٹر صاحب بیٹھا ہوا ہے، اسے ہر چیز کا پتہ ہے کہ غلطی کہاں پہ ہے، نقصان کہاں سے ہو رہی ہے. پاکستان میں اگر بجلی کا بحران ہے تو کہاں سے؟ بجلی کا بحران نہیں ہے، ہم نے خود پیدا کی ہے. ہم ایسی بجلی ہم نے خود اپنے آپ پہ مسلط کے 65 روپے یونٹ یہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. اس پہ بزنس نہیں چل سکتا، اس پہ کارخانے نہیں چل سکتا، لوگوں کی زندگیاں جیرن ہوئے. آج پاکستان میں 41 اور 40 سینٹی گریڈ گرمی ہے. آج میرے حلقے کے عوام اس گرمی میں اندھیرے میں ہے. آج میرے حلقے کے عوام مچھروں سے کاٹ رہی ہے. آج میرے حلقے کے عوام کو جو تکلیف ہے میں بار بار یہاں پہ کہہ رہا ہوں، لیکن کسی کو احساس نہیں ہو رہا ہے. اس وقت بھی منسٹر صاحب بیٹھا ہوا ہے اور گپ شپ لگا رہے ہیں، اس کے ذہن میں بھی یہ نہیں آ رہا ہے کہ میں حلقے کی بات کر رہا ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی شہری ہوں. 30 کروڑ عوام پہ بجلی مہنگی ہے، گیس افورڈ نہیں کر سکتا. گیس کی قیمت آپ دیکھ لیں، گیس کی قیمت کہاں تک نہیں جی، سب صبر کری جی. میں گیس کی قیمت میں ایک گیس کی جس طرح زرداج گل بہن نے ایک گیس کے آپ کے سامنے ایک بجلی کا ایک بل پڑھ کے سنا، اسی طرح گیس کا بھی یہ ایشو ہے. ایک بل میرے سامنے پڑا تھا، 53 روپے اس کا اصلی کنزمپشن تھا، 53 روپے، اور اس پہ جو ٹیکسز تھی وہ 1800 تھی. 53 روپے ٹوٹل کنزمپشن تھی اور اس پہ جو ٹیکسز تھی وہ 1800 روپے. گیس میں بھی یہ ایشو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے حلقے کی تقریباً 66 کروڑ کی سکیمز گیس ڈیولپمنٹ کے منظور ہوئی تھے جو ابھی تک پینڈنگ ہے، اور اس پہ پاؤ رکھ دیا گیا ہے کیونکہ میں پی ٹی آئی سے الیکٹ ہوا ہوں. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسکیم بھی واپس شروع کی جائے. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پیٹرولیم منسٹری میں یہ انلیگل پیٹرول پمپ ہر جگہ پہ بنے ہوئے ہیں، یہ تو ایک انسانی جان کے لیے بھی خطرہ ہے، ایس او پی کے بھی خلاف ہے، وہ ٹیکس بھی نہیں دیتے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے کوئی رجسٹریشن بھی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کوئی فارم کے بھی نہیں ہوتا. وہ ایرانی ڈیزل پیٹرول بھی استعمال کرتا ہے، وہ کروڈ آئل بھی استعمال کرتا ہے، لیکن اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ منسٹری ہے. تو سر سب سے زیادہ مسئلہ ہے کہ 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور بجلی اتنی مہنگی، اور اسپیشلی سر میرا تو ڈیرہ غازی خان کا بہت ہی دور کا علاقہ ہے، تو سر وہاں تو کوئی خاص سزائی دی جا رہی ہے ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کو. اور سر یہ منسٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سر یہ تو بار بار اپنی ہی ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان کے لوگ چور ہیں. یہ سر دل آزاری منسٹر کی طرف سے ایٹ لیسٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سر لوگ بڑے مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. سر یہ میں بجلی کا ایک بل لے کر آئی ہوں، اور سر میں صرف عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بجلی کے بل میں اصل بل یا یونٹ کے علاوہ
ہم بجلی کے محکمے کے پاور منسٹری کے کنزیومر کے اوپر یعنی کہ سر جس کے پاس بجلی کا کنیکشن ہے سر وہ خواہ کا مجرم ہی بن گیا ہے, اس کو سزا دی جا رہی کیونکہ وہ بجلی استعمال کر سکتا ہے. تو سر ذرا یہ سنیں سر, یہ بجلی کے بل میں سر یونٹس کنزیوم ٹوٹل, پھر سر اس کے پاس فکس چارجز, پھر میٹر رینٹ ہے, سروس رینٹ ہے, فل فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے سر, پھر ایف سی سر چارج ہے, او ٹی آر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ ہے, پھر سر گورنمنٹ کے محصولات اسی بل کے اوپر, ای ڈی, پھر سر ٹی وی فیس ہے, جی ایس ٹی ہے, انکم ٹیکس ہے, ایکسٹرا ٹیکس ہے. اچھا پھر ایکسٹرا ٹیکس کے بعد سر فردر ٹیکس ہے, فردر ٹیکس کے پاس سر نیلا جنرل سر چارج ہے, پھر سر اس کے بعد ہے سیلس ٹیکس, پھر جی ایس ٹی آن ایف پی اے, آئی ٹی آن ایف پی اے, ای ڈی آن ایف پی اے, ایکسٹرا ٹیکس آن ایف پی اے, فردر ٹیکس آن ایف پی اے, پھر سر اس کے بعد ہے سیلس ٹیکس آن ایف پی اے. سر یہ ایک بل کے اندر ایک جو بیچارے کنزیومر کا جو بل ہے سر یہ تقریباً میرے خیال میں سر 15 قسم کے ایکسٹرا جو ہے سر ہمیں عوام سے ہر محکموں کے پتہ نہیں کون کون سے محصولات لی جاتی ہیں سر, یہ دس از ٹوٹلی انفیئر. دوسرے سر کچے کے ڈاکو تو بہت مشہور تھے لیکن سر شاید اب پکے کے ڈاکو کا مسئلہ ہو گیا ہے. سر بجلی کے یونٹ پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم 300 جو یونٹ بجلی ہے سر ہم وہ فری دیں گے. اب سر بجلی کا یونٹ یہ 200 روپے کا جو یونٹ ہے یہ لوگ دیتے ہیں سر 3083 روپے. اچھا سر جیسے یہ 201 یونٹ ہو جاتا ہے, ایک یونٹ پہ سر یہ 8154 روپے ہو جاتا ہے. یعنی سر صرف ایک یونٹ کے اوپر سر 5071 روپے ایکسٹرا سر کس بات کے لے رہے ہیں سر؟ اتنا مشکل عوام کے لیے ہو گیا ہے. اور سر دوسرا جو لوگ سر چونکہ میرا ڈیرہ غازی خان کے علاقے سر پسماندہ علاقے اور الحمدللہ سر ان سرداروں کی وجہ سے ہے سر, ہم نیو ولیج الیکٹریفیکیشن دیتے ہیں, نئے علاقوں کو ہم بجلی دیتے ہیں. اب سر جب بجلی کے فار ایگزامپل 30 گاؤں کی ہم لوگوں نے سر نیو ولیج الیکٹریفیکیشن کے یہ سر اپنے MNAs کو بل دیتے ہوں گے, اور سر یوزلی جو بیکورڈ ایریا ہوتا ہے اس کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اگر ہم بجلی میں کریں گے تو سر اس میں کوئی وہ نہیں ہوں گی جس کو کہتے ہیں نا کہ سر فنڈز چوری نہیں ہوں گے, تو بجلی کے محکمے ڈائریکٹ سر میپکو کے پاس جو بھی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے سر اس کے پاس جائیں گے. اتنا سر سلو اور نالائق محکمہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں سر پاور منسٹری کا کہ سر یہ کیا کرتے ہیں کہ اگر فرق ہے سر 2021 کے اندر سر اگر 2021 کے اندر 30 گاؤں کو بجلی دی ہے اور اس کو فنڈ مختص کر دیا ہے تو سر اس کے کھمبے, اس کی تارے اور سر اس کے میٹر سر وہ آتے ہیں 5 سال کے بعد. جو 30 گاؤں کی بجلی ہوتی ہے وہ اتنی مہنگی ہوگی تو کہ وہ صرف 3 گاؤں کے اندر صرف تقسیم ہو جاتی ہے, تو 30 نیو ولیج الیکٹریفیکیشن جو کی ہوتی ہے سر وہ 3 کے اوپر چلی جاتی ہے. اب سر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو یہ پاور منسٹری ہے سر یہ آلریڈی عوام کا خون چوس رہی ہے. 10,000 کے ٹیکس سر میں نے آپ کو بتا دیے ایکسٹرا جو عوام کے اوپر گئے سر, ایک جھوٹے وعدے کرتے ہیں کہ 300 یونٹ دیں گے سر, پہ فری بجلی نہیں دیتے, 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے سر, پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ عوام کو ہتھکڑیاں لگاؤ. سر میرے حلقے میں کے اوپر بھی مقدمے کر دیے جو سر 20 سال پہلے چانڈی انکل فوت ہو چکے تھے سزا کے طور پر دینے کے لیے. تو سر اس محکمے کو سزا کے طور پر نہ استعمال کیا جائے, ان کو سر مزید بجٹ ہی نہیں دینا چاہیے. سر وہ جو آئی پی پیز کے انہوں نے پاکستانی پیسے کے بجائے سر وہ بجلی بنائے یا نہ بنائے سر ہم ڈالرز میں ان کو پیمنٹ کرتے ہیں, اور وہ سر سارے امیروں کے, ہمارے پاکستان کے عام عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سر ان آئی پی پی سے محصولات کرے سر, اس کو جو غلط منصوبے انہوں نے بنائے سر اس کو ختم کر کے دیں اس کو, اور سر پھر عوام کو اوپر مزید بوجھ نہ ڈالیں. سر ہم پہلی لوڈ شیڈنگ سے عوام پریشان ہے اور سر بجلی کے بل کے مد میں دے رہے سر مزید میرا خیال ہے سر پاور منسٹری ڈیزرو ہی نہیں کرتی ہے کہ سر کوئی ان کو جو ہے مزید بجٹ دیا جائے. سر آخری لفظ ہے, یقیناً سر منسٹر صاحب بعد میں بات کریں گے, اس سے پہلے ایک منسٹر صاحب نے تھوڑی معافی مانگی ہے, میں سمجھتی ہوں سر اٹ واز انکالڈ آف, لیکن میں آپ کو بتا دوں سر میں N185 سے جیت کے آئی ہوں وڈیرو جاگیرداروں کو. سر یہ N186 سے ماہر جو ہے سر ہمارے سجاد چینا صاحب سے بینگن کے نشان کے اوپر ہار کے آئے سر 40,000 ووٹ کے بعد. سر اس کے بعد ان کو منسٹر بننے کا کوئی رائٹ نہیں ہے. شکریہ.